نیت کا جو علم ہے، علم النیت، یہ اتنا عظیم ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم، یعنی جو سلف صالحین تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم عمل سے پہلے نیت کا علم سیکھا کرتے تھے۔ اللہ کیونکہ نیت کا علم سیکھنے کے دو فائدے، ایک لازمی فائدہ اور ایک اضافی فائدہ۔ لازمی فائدہ یہ ہے کہ نیت کا علم سیکھیں گے تو ریاکاری سے بچیں گے، تو خود پسندی سے بچیں گے، بہت خوب، تو حب جا سے بچیں گے۔ اور اگر نیت کا علم نہیں سیکھا تو پھر شیطان تو نیتیں بہت ساری ڈال دے گا دماغ کے اندر، شہرت ملے گی، عزت ملے گی، دولت ملے گی، واہ ملے گی، لوگ ہاتھ جھک کے ملیں گے، ہاتھ چومیں گے، پیچھے چلیں گے، سلام کریں گے، سلوٹ ماریں گے، تو شیطان تو بہت ساری نیتیں ڈال سکتا ہے۔ تو نیت کا علم سیکھیں گے تو فائدہ، لازمی فائدہ یہ ہوگا کہ تمام جو غلط نیتیں ہیں ان کی پہچان ہوگی اور انسان ان سے بچ سکے گا، تو یہ ایک فائدہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ثواب ملٹی پلائی ہو جائے گا، کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہم عمل سے پہلے نیت کا علم سیکھا کرتے تھے تاکہ عمل سلامت بھی رہے اور عمل کا ثواب بڑھ بھی جائے۔ تو لہذا نیتوں کا علم جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ بزرگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی، اس پر بڑا تفصیلی کلام بھی کیا، بلکہ ابھی قریب زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں عربی کے اندر ہیں وہ، تو میں نے 3 کتابیں پڑھی اس کے حوالے سے۔ ایک کتاب شاید 900 صفحے کی تھی، ایک 800 صفحے کی، اور دوسری بھی تقریباً 850 صفحے کی۔ یہ ساری کتاب نیت کے اوپر ہے۔ تو وہ تھی اس کی، یہ ماسٹرز کی جو ہے نا، وہ کیا نام ہے اس کا تھا، مقالہ وغیرہ جو لکھا جاتا ہے وہ تھا، تھیسس لکھا جاتا وہ۔ تو اتنا یعنی اس کے اوپر، اور وہ جو کتاب تھی اب یقین کریں کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے بس ادھر ادھر سے بھر دیا تھا، نہیں، کتابیں باقاعدہ ایسی کہ بھرپور مواد اس کے اندر، آیات، احادیث اور فقہاء کرام، اور پھر یہ سارے معاملات۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو نیت کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، خود اس کے حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین کا 1/3 حصہ اس حدیث کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ 1/3، یعنی اگر دین کے معاملات جو ہے 1,00,000 ہیں تو 33-34 ہزار معاملات جو ہے وہ اس ایک حدیث کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ فقہ کی کتابوں میں جو اصول کی کتابیں ہیں، الاشباح والنظائر وغیرہ، قواعد فقہیہ، اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ۔ اللہ، اس کا اگلا جو ہے نا وہ باب یہ ہوتا ہے کہ الامور بمقاصدہا۔ اللہ، تو اتنی لمبی مباحث اس کے اوپر کی جاتی ہیں۔ تو نیت کا علم جو ہے یہ بڑا اہم، بڑا مفید اور بہت فائدہ مند ہے۔ بلکہ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو عرض کروں گا کہ ولی اور غیر ولی میں جو فرق ہوتا ہے نا، وہ عمل سے زیادہ نیت کا ہوتا ہے۔ اللہ، بہت باریک بات ہے مصطفیٰ۔ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ولی جو ہے وہ بھی تو فرض 5 ہی پڑھتا ہے نا جی، وہ بھی فرض نمازیں 5 ہی پڑھتا ہے، 25 تو نہیں پڑھتا۔ اچھا، پھر اسی طرح تہجد آپ اور میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد ایک ولی بھی پڑھتا ہے، وہ بھی 8 یا 12 پڑھے گا، ہم بھی 8 یا 12 پڑھیں گے، لیکن کیا ہمارے اور اس کے 12 رکعت جو ہے نا ایک جیسے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے نا زمین پہ کھڑے ہوں گے اور اس کے عرش تک پہنچے ہوں گے، سبحان اللہ۔ ہمارے نوافل کی اور عبادت کی جو وہ ہے نورانیت ہے، اگر اخلاص ہوا تو وہ ادھر ہی گھوم پھر رہی ہوگی، اور اس کے جو عمل کی نورانیت ہے وہ آسمان اور 7ویں آسمان اور عرش تک بلند ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت جو ہے وہ اسے وہاں تک پہنچا رہی ہے۔ اسی لیے جیسے حدیث میں مبارک ہے، آپ نے وہ حدیث میں مبارک، حدیث احسان جو ہے وہ پڑھی ہوگی کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اللہ اللہ، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں اس حدیث میں 2 مرتبے بیان کیے نا جی، ایک یہ ہے کہ جو نچلا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک، اور ایک اس سے اوپر کا مرتبہ ہے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اللہ، گویا تو خدا کے سامنے جی۔ اگر یہ 2 مرتبے ہیں تو اس سے نیچے بھی تو ہوں گے جی، obviously، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، ایک ہم نماز پڑھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یا ہم نا نماز پہ توجہ رکھیں گے، نماز پڑھ رہے، ایک ہم اس کے اندر اضافہ کر لیتے ہیں کہ گویا ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے، جیسے بزرگوں کا یہ بھی منقول ہے جی۔ ایک یہ ہے
کہ خانہ کعبہ کی بجائے یہ توجہ ہے کہ میں عرش مولا کے سامنے کھڑا ہوں، سبحان اللہ، خدا کے عرش کے سامنے کھڑا ہوں، بارگاہ خدا میں ہوں۔ اچھا پھر ایک یہ ہے کہ میں عرش مولا کے سامنے ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، تو درجہ بدرجہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو ولیوں کی اور صالحین کی اور ان سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کا جو عمل ہوتا ہے، وہ عمل جو ہے اپنی اس باطنی قوت کی وجہ سے دوسرے کے عمل سے کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا نا، فرمایا کہ اگر میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق کا ابو بکر صدیق کا ایمان ساری امت کے ایمان پہ بھاری ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو 63 ایئرز کے اندر جو ہے نا وہ بھی دنیا سے کوچ کر گئے تھے، اور وہ جو عمل کر رہے تھے تو بقیہ سارے بھی کوشش کر کے اسی طرح عمل کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان میں اتنا فرق کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایک طرف ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ایمان کی جو قوت ہے اور جو مشاہدہ ہے اور جو بارگاہ الہی میں اس کی حضوری ہے اور جو توجہ اللہ ہے اور جو نبی پاک علیہ السلام کا قرب ہے اور سرکار علیہ السلام سے محبت ہے اور آپ کی خدمت ہے اور آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کا جذبہ ہے، چونکہ وہ دوسروں سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس کی قوت ایمانی جو ہے وہ ساری امت کے اوپر فائق۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اس قوت کے ساتھ جو عمل ظاہر ہوتا ہے وہ عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ بہت۔ اب یہ جو قوت ایمانی کی بات کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قوت ایمانی ساری امت سے زیادہ ہے، اب اس کا عملی نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عملی نتیجہ یہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں مبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی آپ ایسا مسلمان مومن بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، عمر ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میرے باپ جی ان کا کیا ہوا؟ یعنی ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا بنا؟ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں تو عمر فاروق کی ہو گئی، جی، اس سے بڑھ کے نیکیاں کیا ہو سکتی؟ جی، آسمان کے ستارے اربوں خربوں۔ جی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی اللہ، عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر۔ اللہ اللہ اللہ، بہت خوب۔ ایک نیکی ساری نیکیوں کے برابر۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نیکی کی قوت اور طاقت ہوتی ہے اس کا مدار ہوتا ہے پیچھے قوت ایمانی پر۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قوت ایمانی اتنی اعلیٰ ہے کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں دوسرے نمبر پہ افضل ترین انسان ہے، جی، دوسرے نمبر پہ افضل ترین، لیکن ان کی ساری نیکیوں کا تقابل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہے کہ ساری نیکیاں اور ادھر ایک نیکی۔ اللہ اللہ، بہت۔ اور صحابہ کرام میں کئی صحابہ کرام کی تمنا ملتی تھی کہ اے کاش کہ ہماری ساری کی ساری نیکیاں کوئی لے لے اور ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو غار والی ایک نیکی ہے وہ مل جائے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ۔ کیونکہ وہ جو غار والی ایک نیکی ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام پر جو ہے وہ اپنے آپ کو فدا کر دینا، قربان کر دینا، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی نیند پہ جان قربان کر دینا، وہ ساری ایک نیکی جو ہے اس نیکی کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ اللہ۔ تو قوت ایمانی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو قوت ایمانی جو ہوتی ہے یہ کس سے بڑھتی ہے؟ قوت ایمانی جو بڑھتی ہے اس کے پیچھے کئی عناصر، کئی فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت آپ کے دل میں، جتنی محبت ہوگی نیکی اتنی ہی زیادہ جاندار ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے، جتنی سرکار کے ساتھ محبت ہوگی نیکی جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ اور اتنی زیادہ مضبوط ہو جائے گی، ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نیتوں کے اوپر
کہ نیتیں کس کی کتنی صاف ہیں، خالص ہیں. جتنی نیت صاف ہے، جتنی نیت خالص ہے، اتنا زیادہ اس کا ایمان صاف، شفاف اور مضبوط ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر اس کے ساتھ اپنی نیت کا اخلاص کتنا زیادہ ہے. جتنی یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو اب ہمارے بس میں الحمدللہ تینوں چیزیں ہیں. ٹھیک. ایک بندہ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. بنیادی محبت تو قطعی طور پہ ہوتی ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے اس کے اپنے طریقے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے. اصل محبت نہ ہو تو پھر تو بندہ مومن ہی نہیں ہے. نفس محبت ہوتی ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے اس کے اپنے طریقے. اور نیتیں صاف کیسے کرنی ہیں اور بڑھانی کیسے ہیں، اس کا باقاعدہ علم ہے. تو اس کے بارے میں کتابیں ہیں. تو اس پر مکتبۃ المدینہ کی بھی ایک کتاب ہے، ثواب بڑھانے کا نسخہ. ٹھیک. یہ نیتوں کے بارے میں کتاب ہے. تو اس میں ہر عمل کے حوالے سے مختلف نیتیں بیان کی گئی ہیں. اس ایک علم کو سیٹ کر لینا اور اس ایک علم کو سیکھ لیں کہ یار نیتیں کیسے کی جاتی ہیں، کتنی بڑھائی جاتی ہیں، کتنی زیادہ کی جاتی ہیں، تو ہماری پوری زندگی کے اندر یہ شے ہمیں فائدہ دیتی رہے گی.